بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دوسرا نمونہ نمبر 4، قبلہ کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں سے مناظرہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیت المقدس یہودیوں کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی آپ 16 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسلام دشمن یہودیوں نے اسلام کو برا بھلا کہنے اور اسے بے اہمیت کرنے کے لیے ایک اچھا بہانہ تلاش کر لیا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مستقل شریعت لائے ہیں، جبکہ ان کا وہی قبلہ ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اس طرح کے اعتراضات سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو گھر سے باہر آئے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے وحی کے منتظر رہتے تھے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی 166ویں آیت نازل ہوئی، جس میں قبلہ کی جہت بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دی گئی۔ ہجرت کے 16 ماہ بعد نیمہ رجب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسجد بنی سلمہ، جو مسجد احزاب سے 1 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے، میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ 2 رکعت نماز تمام ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سورہ بقرہ کی 166ویں آیت لے کر نازل ہوئے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا قولا وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اے رسول، ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اس کی طرف رخ کیجئے۔ تو آپ حالت نماز ہی میں کعبہ کی طرف پلٹے اور 2 رکعت نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اسی طرح آپ کی اقتداء کرنے والوں نے بھی کیا، اور اسی نماز کی وجہ سے مسجد بنی سلمہ کو مسجد ذوالقبلتین کہا جانے لگا۔ اس واقعے کے بعد یہودی ہر جگہ قبلہ بدلنے کے سلسلے میں اعتراض اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے پایا کہ وہ ایک جلسے میں اس موضوع پر آزادانہ طور پر بحث کریں۔ اس جلسے میں چند یہودیوں نے شرکت کی اور جلسہ کی شروعات یہودیوں نے کی، اور سوال کی صورت میں انہوں نے اس طرح کہا: آپ کو مدینہ آئے اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن اب آپ بیت المقدس سے رخ موڑ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ درست تھیں یا باطل؟ اگر وہ درست تھیں تو لا محالہ آپ کا دوسرا عمل باطل ہے، اور اگر باطل تھیں تو ہم کس طرح آپ کے دوسرے اعمال جو بدلنے کی صورت میں ہیں ان پر مطمئن ہوں، اور اس طرح آپ کا یہ قبلہ بھی باطل نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دونوں قبلے اپنے موقع کے لحاظ سے درست اور حق ہیں۔ ان چند مہینوں میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا حق تھا، اور اب ہم خدا کی طرف سے اس بات پر مامور کیے گئے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنا قبلہ قرار دیں، اور خدا کے لیے مشرق و مغرب میں تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں خدا سے، اور بے شک خدا بے نیاز اور دانا ہے۔ گروہ یہود: اے محمد، کیا خدا کے لیے بدا واقعہ ہوا، یعنی ایک کام گزشتہ زمانے میں اس پر مخفی تھا اور اب ظاہر ہو گیا، اور اس نے اپنے پہلے حکم سے پشیمان ہو کر دوسرا حکم دیا ہے، اور اس بنا پر اس نے تمہارے لیے نیا قبلہ معین کیا۔ اگر اس طرح کی بات کرتے ہو تو گویا تم نے خداوند متعال کو عام انسانوں کی طرح نادان تصور کر لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ہاں بدا اس معنی میں نہیں پایا جاتا۔ خدا ہر چیز سے آگاہ اور قادر مطلق ہے، اس سے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ پشیمان ہو اور تجدید نظر کرے، نیز اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی جس کی وجہ سے وہ اوقات میں تبدیلی کرے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا مریض صحت یاب نہیں ہوتا، یا تندرست آدمی غمگین اور مریض نہیں ہوتا؟ یا زندہ مرتا نہیں اور موسم گرما موسم سرما میں تبدیل نہیں ہوتا؟ کیا خداوند متعال اس طرح کے تمام امور میں تبدیلی لاتا رہتا ہے تو اس کے ہاں بدا واقعہ ہوتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی تبدیل میں بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ خداوند متعال ہمیشہ اور ہر زمانے میں اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خاص حکم رکھتا ہے، اور جو شخص بھی اطاعت کرے گا جزا کا مستحق ہوگا، ورنہ اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کی تدبیر اور مصلحت میں کسی کو مخالفت کرنے کا حق نہیں۔ اور تم سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تم سنیچر کے دن اپنے تمام کاموں کی چھٹی نہیں کرتے ہو اور پھر اتوار سے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو؟ اس میں سے تمہارا کون سا عمل صحیح ہے؟ کیا پہلا درست ہے اور دوسرا باطل ہے، یا دوسرا صحیح ہے اور پہلا باطل، یا دونوں صحیح یا دونوں باطل ہیں؟ یہود گروہ: دونوں صحیح ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ دونوں حق ہیں۔ چند ماہ اور چند سال پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ قرار دینا صحیح تھا، لیکن آج کعبہ کو قبلہ سمجھنا صحیح ہے۔ تم لوگ بیماروں کی طرح ہو، طبیب حاذق خدا ہے، اور بیماروں کی صحت اور عافیت اس میں ہے کہ وہ طبیب حاذق کی پیروی کریں اور اس کے حکم کو اپنے ہوا و ہوس پر مقدم کریں۔ اس مناظرہ کے ناقل امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ روز اول سے ہی کعبہ مسلمانوں کا قبلہ کیوں نہیں ہوا؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، خداوند متعال نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اس کا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔ اور ہم نے پہلے قبلہ کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ دیکھے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے، اگرچہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے،
اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مومنین کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ ہم مشرکین سے مومنین کو جدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ پہچانے جائیں اور ان کی صفیں جدا اور الگ ہوں۔ خداوند متعال نے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اس لیے قرار دیا کیونکہ اس زمانے میں خانہ کعبہ مشرکین کے بتوں کا مرکز تھا اور مشرکین جان کر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں ایک مستقل حکومت کی تشکیل دی، تو مسلمانوں کی صفیں خود بخود مشرکوں سے الگ تھلگ ہو گئیں۔ اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف سر جھکائیں، لہٰذا مسلمانوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ بیت المقدس کی طرف خداوند عالم نے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ نئے نئے مشرک جو مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے اپنی عادتیں چھوڑنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ ابھی ان میں پرانے رسوم باقی تھے، اور جب تک انسان میں یہ قوت و صلاحیت نہ پیدا ہو کہ وہ اپنی عادت اور خرافات کو بآسانی ترک کر سکے، وہ حق کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب انہیں پوری طرح آزما لیا گیا تو انہیں بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور در حقیقت شروع میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دینا اسلام کی ایک فکری اور معنوی تحریک تھی، جس کے ذریعے اسلام نے مشرکین کی پرانی عادتوں کو ختم کر دیا۔ لیکن مدینہ میں اس طرح کی مصلحتیں نہیں پائی جاتی تھیں، یا کعبہ کی طرف رخ کرنے میں زیادہ مصلحتیں تھیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔